علامہ نفیس احمد صدیقی۔ محترم حمزہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ میت کو دفن کر کے آتے ہی میت کے گھر میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ اسی طرح تیجا و 40واں میں بھی بریانی کھلائی جاتی ہے، کیا اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے؟ اسی طرح مسجدوں میں سپارے سیٹ بھی رکھوائے جاتے ہیں، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ اگر نہیں تو ایصال ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ مرنے والے کو فائدہ ہو؟ تو محترم حمزہ صاحب، عام طریقے سے ایسا تو ہوتا ہے، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ عام طریقے سے لوگ میت کو دفن کر کے آتے ہیں، اس کے بعد آ کر میت کے یہاں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بریانی میں پھر بوٹیاں بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ میں تو بہت حیران ہوتا ہوں یہ دیکھ کر، اور یقین جانیں کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے آج تک کسی بھی تیجا 40واں برسی وغیرہ کا کھانا میں نے نہیں کھایا ہے، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ اس کھانے سے کہ دل سیاہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے بالکل روز اول سے اس کو ترک کیا ہوا ہے۔ اور یہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، ایک مولوی آدمی نے تیجا 40واں برسی کا کھانا نہیں کھایا۔ میں برسر ممبر کہتا ہوں جمعہ کے دن کہ کوئی ہے اہل محلہ ہی میں سے کھلاتے ہیں، کوئی آسمان سے فرشتے تو نہیں آتے، تو اہل محلہ میں سے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ہے کہ جس کے گھر میں تیجا 40واں اور برسی کا کھانا کھایا ہوں، تو لوگ خاموش رہتے ہیں کہ واقعات ایسا تو نہیں ہے۔ تو میرے محترم، میت کے گھر میں آ کے کھانا کھانا یہ کسی طرح بھی مناسب بات نہیں ہے۔ یہاں جو لوگ دور سے آئے ہیں یا غریب لوگ ہیں، غربا و مساکین وہاں اکٹھا ہیں، آپ میت کو دفن کر کے آئے، وہاں کھانے کا انتظام ہے، اور وہ غربا و مساکین کھا رہے ہیں جن کے یہاں 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، وہ لوگ کھا رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ یا دور سے مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کھانے کا الگ سے انتظام نہیں ہے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے جا کے ہوٹل میں کھانا کھائیں، اور وہ لوگ دور سے آئے ہوئے ہیں، لہذا وہ جا کر وہاں کھا رہے ہیں، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ لیکن اہل محلہ کو پکڑ کے لا کے کھلانا یا ہم جیسے لوگوں کو پکڑ کر کھلانا، یہ کسی طرح بھی مناسب عمل نہیں ہے۔ ایک دیگ کھانا آج کل بریانی کم سے کم 15 سے 18 ہزار روپے میں بن رہا ہے۔ یہی 15 سے 18 ہزار روپے اگر آپ اٹھا کر کسی مسجد میں دے دیں جہاں تعمیراتی کام ہو رہا ہے، یا مدرسے میں تعمیراتی کام ہو رہا ہے، وہاں جا کر آپ چند بوری سمڑ پہنچا دیں، تو یہ تو سینکڑوں سال تک اس کا ثواب میت کو ملتا رہے گا۔ آپ نے یہ بھی پوچھا ہے نا کہ کیا کرنا چاہیے، تو یہ کرنا چاہیے بالکل جا کے میت کے گھر میں کھانا کھانا، اگر آپ کے پاس سہولت موجود ہے تو بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ جن لوگوں کے پاس سہولت موجود ہے ان کو نہیں چاہیے کہ میت کے گھر میں جا کے کھانا کھائیں، آپ اپنے گھر میں جا کے کھانا کھائیں، چاہے روکھی ہو یا سوکھی ہو، لیکن میت کے گھر میں جا کے کھاتے کیسے ہیں؟ مجھے تو سب سے پہلے یہ حیرانی ہوتی ہے، کبھی میت کو دفن کر کے آئے اور یہاں جو لوگ بیچارے وہاں موجود ہیں جن کے گھر میں میت ہوئی ہے، ان کو تو اپنے غم سے فرصت نہیں ہے، اور ہم نے ان کو کھانے میں پھنسا دیا ہے، اور اگر وہ بیچارے اہتمام نہیں کریں گے تو ان پر لعن طعن کیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی غلط باتیں ہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب میت کے جا کے ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں میت کے گھر والوں کو کھلانا چاہیے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 998 میں ہے کہ جب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے مرنے کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا پکاؤ، اس لیے کہ آج ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جس میں وہ مشغول ہیں، یعنی میت موجود ہے یا میت کو کفن دفن میں لگے ہوئے ہیں، تو اے لوگو تم لوگ کھانا بناؤ جعفر کے گھر والوں کے لیے۔ جعفر کے گھر والوں کو نہیں کہا ہے کہ تم جا کر بریانی کا آرڈر دو، دیگ بنواؤ، اب بنوا کر اہل محلہ کو کھلاؤ، پیٹ بھروں کو کھلاؤ، اور کرائے کے ٹٹو لا کر ان لوگوں کو کھلاؤ جو جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہا ہے، بلکہ جعفر کے گھر والوں کے لیے اہل محلہ کو چاہیے کہ باری باندھ لے، 3 دن تک ان کے گھر میں تینوں وقت کا یا 2 وقت کا کم سے کم لے جا کر کھانا پہنچائیں، یا ان کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ لا کر کھانا پہنچائیں، اہل محلہ کو چاہیے کہ ان کے لیے کھانے کا اہتمام کریں، رشتہ داروں کو چاہیے کہ ان کے لیے کھانے کا اہتمام کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اہتمام کرنا ہے ہم لوگوں کے لیے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس حدیث پاک سے آپ کے سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ آئیے ایک اور حدیث پاک ہے، جامع ترمذی حدیث نمبر 669 میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا یہ ان کے لیے مفید ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے عرض کیا، میرا ایک باغ ہے، آپ گواہ رہیے کہ میں نے اسے والدہ کی طرف سے صدقہ میں دے دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ میرا ایک باغ ہے، میں نے اس کو دے دیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی بریانی بنوا لوں، ٹھیک ہے، وہ ان دنوں بریانی کا کوئی رواج نہیں تھا، تو جس کھانے کا بھی رواج تھا، یہ تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی میں اونٹ ذبح کروں، اونٹ ذبح کر کے اہل محلہ کو کھلاؤں، یہ نہیں کہا، ان کو بھی پتا تھا کہ یہ غلط ہے، لہذا انہوں نے کیا کہا کہ کیا اگر صدقہ کروں تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں ثواب ملے گا۔ کیا کیا؟ اٹھا کے پورا باغ صدقہ کر دیا، جو آج کے دور کے حساب سے کروڑوں روپے کا تھا۔ اب جب تک باغ سے غربا و مساکین استفادہ کرتے رہیں گے، اس کا ثواب والدین کو ملتا رہے گا۔ کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، آپ اپنے باغ صدقہ کر دیں، آپ کے پاس وہ نہیں ہے آپ اپنے کسی اور چیز کو صدقہ کریں۔
दो चार जोड़ा कपड़ा लेके सदका कर दें, आप राशन पैक करवाएं, पैक करा के किसी यतीम और बेवा के घर में ले जाकर पहुंचा दें, जिनके बच्चे फाका कशी करते हैं उनके घर में ले जाकर पहुंचा दें, उनको कम से कम 1 महीने का राशन दे दें ताकि महीना भर वो खाते रहेंगे, उसका सवाब मिलता रहेगा। उनके बच्चों को कपड़ा दे दें, जब तक वो कपड़ा इस्तेमाल होता रहेगा आपके वालिदैन को, आपके अजीज़ व अकारिब को, गुजरने वाले को सवाब मिलता रहेगा। तो ये काम कर लें। अगर आपके पास बिसात अल्लाह ताला ने दी है तो किसी गरीब आबादी में जाएं जहाँ गोया 3 लाख में 60 गज़ की ज़मीन मिल जाती है, 3 लाख 4 लाख के अंदर मिल जाती है। 120 गज़ की ज़मीन आपको 6-7 लाख में मिल जाएगी। आप वहाँ पे एक ज़मीन ले लें, ज़मीन लेकर 2 हिस्से में तकसीम कर दें, तकसीम करके 2 ऐसी मुस्तहिक को दें, ऐसी बेवा को दें, ऐसी तलाक याफ्ता को दें कि जिनका कोई वाली वारिस नहीं है और ठुकराई जाती हैं, माशरे से निकाली जाती हैं, किराया देने की सकत नहीं है। आप उनको दे दें वो मकान, जब तक वो मकान उन लोगों के पास रहेगा, उसकी फैमिली आने वाली नस्लों के पास रहेगा, आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च नहीं करता, ये काम अल्हम्दुलिल्लाह आज से नहीं 15 साल से ये काम कर रहा हूँ अल्लाह के फजल करम से। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने हमारी टीम के लोगों ने मिलकर यहाँ पर इस इलाके में जहाँ मैं बैठा हूँ, ये औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 अल्ताफ नगर से मशहूर है, लेकिन ये गुलशन ज़िया ब्लाकेफ का इलाका है। और यहाँ पर हम लोगों ने गोया 6 प्लाट लेकर 12 फैमिली के लिए हम लोगों ने मकानात बनाए हैं। 4 बेवाएँ आकर बस गई हैं। किस तरह की बेवाएँ हैं? बेवा तो पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में मिलेंगी, लेकिन ऐसी बेवा नहीं है, बल्कि वो बेवा कि जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, भी उनको कम से कम 15-20 साल तक स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर वो बच्चे किस लायक होंगे, वो बच्ची अपने घर की होगी। ऐसी हार्ड केस को, और उसका कोई वाली वारिस नहीं है, उसका शोहर भी नहीं है, उसका वालिद भी नहीं है इतना मजबूत के उसको सपोर्ट करे, उसके भाइयों में से कोई ऐसा नहीं है जो सपोर्ट करे, उसके देवर में से, उसके जेठ में से कोई ऐसा नहीं जो सपोर्ट कर सके, बिल्कुल लावारिस है और मारी मारी फिर रही है, इधर से उधर ठुकराई जा रही है। ऐसी बेवाओं के लिए हम लोगों ने मकान बनाया है। आपकी नज़र में भी है, ये कोई जुबानी जमा खर्च नहीं है, बल्कि आपके लिए भी है कि अगर कोई ऐसी हार्ड बेवा और इसी इलाके की हो, क्योंकि अगर आप लाहौर का देंगे तो लाहौर तो हम जाने से रहे, इंक्वायरी करने से रहे, उसके लिए हार्ड इंक्वायरी भी होती है, उसके फैमिली की इंक्वायरी होती है, तब तमाम तर इंक्वायरी मुकम्मल होती है तो हम उसको ये मकान 60 गज़ का जो तकरीबन 12 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, हम लोग उसको फराहम कर देते हैं। तो अभी भी 8 मकानात हमारे पास हैं। पता नहीं हमारे टीम के लोग हैं, हमारी ये गोया तकरीर सुनकर कहीं नाराज़ ना हो, मैं उनसे मादरत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कि मैं चाहता हूँ कि वो उन लोगों को मिल जाए जो वाक़तन बहुत मजबूर हैं। ऐसा ना हो कि कोई धोखा देकर हम लोगों का ये मकान ले ले, बल्कि हमारे अवाम को भी पता चले कि ऐसा काम करें। ऐसे ये काम में बड़ी बरकत है। बेशुमार लोग ऐसे हैं, करोड़ों अरबों लोग हैं, उन लोगों को चाहिए कि आएँ, आकर ऐसे गरीब आबादी में जो लोग बेघर हैं, जो लोग ठुकराए जा रहे हैं, बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जो चुक्की डालकर कहीं अपने बच्चों को लेकर रहते हैं। आज मैं दिखाऊंगा ऐसे लोगों को, और सर्दी गर्मी सब उसी में गुजार रहे हैं, बच्चे हमा वक्त बीमार रहते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप 60 गज़ का मकान देंगे, ज़्यादा नहीं, 10 लाख से 12 लाख के अंदर आप मुकम्मल एक फैमिली को अपनी छत देंगे, और वो गोया सैकड़ों साल तक वो लोग उनकी नस्ल उसमें रहेगी, और सैकड़ों साल तक आपको इसका सवाब मिलेगा। हम लोग मस्जिद बनाने में तो बहुत जोर देते हैं, मस्जिद आलीशान होनी चाहिए, उसका मीनारा बहुत आलीशान होना चाहिए, मस्जिद के दरो दीवार पे टाइल, महंगे से महंगा टाइल्स होना चाहिए। लेकिन इस तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती कि हम अगर एक मस्जिद अपने पैसे से बना दे, उस मस्जिद के मुकाबले में अगर वहाँ मस्जिद की इतनी ज़रूरत नहीं थी, आस पास मस्जिदें थी, लोग नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती आपने कहीं मस्जिद बनाई है, उससे हज़ारों गुना बेहतर है कि आप उस मस्जिद के पैसे में 10 गरीबों को बसा सकते हैं, उनको अपनी छत दे सकते हैं। वो उसके मुकाबले में हज़ारों गुना ज़्यादा नेकी अल्लाह ताला आपको अता करेगा, क्योंकि अल्लाह की नज़र में उसके जो अयाल हैं ये बहुत अहमियत के हामिल है। ये अवाम को अल्लाह का अयाल कहा गया है। जो लोग उसके अयाल के साथ मेहरबानी करते हैं, अल्लाह ताला उससे बेपनाह खुश होता है, बेपनाह उसे नवाजता है। आज पूरी दुनिया में आप देखें कि जो लोग अवामुन्नास का, गुरबा व मसाकिन का, मजबूरों का, लाचारों का, आफत ज़दा लोगों का जो लोग मदद करते हैं, इसमें सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले यहूदी हैं। आज देखें अल्लाह ताला ने यहूदियों के लिए दौलत के दरवाजे खोल दिए गए। अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि ये काफिर है, कि मुशरिक है, मुसलमान है, कि हिंदू है, ये नहीं देखता। ये देखता है दुनिया में, ये दुनिया में अल्लाह ताला देखता है कि ये पैसे कहाँ खर्च कर रहा है, इसको दो, इसके पैसे से 10 लोगों का भला हो रहा है, अल्लाह ताला उसे दे रहा होता है। मुसलमानों में आइए, सबसे ज़्यादा मुसलमानों में सबसे ज़्यादा जो बिरादरी गुरबा व मसाकिन पर खर्च करती है वो मेमन बिरादरी है। आज जाकर देखें, मेमन में आपको कोई भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। अगर कोई अल्लाह ना करे कभी ज़माने के गर्दिश की वजह से अगर वो आ जाता है चौराहे पर,
تو فوری طور پہ وہ لوگ مل جل کر اس کو گویا اپنے پیر پر کھڑا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کس قدر دولت انہیں دی ہے. ہم لوگ اپنی دولت کو نکالنے میں پس و پیش سے کام لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ خود بھی قلاش بنے رہتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی دریغ نہ کریں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جب وہ اپنے پیسے کو کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کسی مقام پر خرچ کرتے ہیں اور وہ رضا الہی کے لیے خالصتاً، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دست قدرت میں لیتا ہے. اندازہ لگائیں کہ جس پیسے کو اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت میں لے وہ اس پیسے میں کتنی برکت ہوتی ہوگی. لیکن ہم لوگوں کا یہ یقین نہیں ہے، ہمارا یقین مردہ ہو چکا ہے. اگر یقین کامل کے ساتھ آپ اپنے پیسے کو رضا الہی کے لیے خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے گا. تو بہرحال بات لمبی ہو گئی ہے. آپ نے پوچھا ہے کہ لوگ مسجد میں سپارے سیٹ ڈالتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں نے بتا دیا ہے بے شمار چیزیں ایسی، غربا مساکین کو کپڑے دیں، راشن دیں، ان کے لیے مکان بنا دیں. آپ اس کے علاوہ جناب والا مسجد میں جا کر چند بوری سیمنٹ ڈال دیں، جہاں تعمیراتی کام ہو رہا ہے، مسجد کی ضرورت ہے، جا کر وہاں دے دیں. تزئین و آرائش میں اگر دینا ہے، صرف مسجد کی تزئین و آرائش ہے، اس سے نمازیوں کو کوئی بڑا بینیفٹ حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو اس سے بہتر ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ جا کر کسی غریب کو، جو ٹائلز آپ لگوا رکھیں گے اس سے بہتر ہے کسی غریب کو گھر بنا کر دے دیں، اس سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. اب آئیے، آپ نے کہا ہے کہ مسجد میں سپارے سیٹ دینے سے کیا فائدہ ہوگا. میں تو منع کرتا ہوں. جو بھی ہماری دکان میں آتا ہے، میری بک شاپ ہے، جب کوئی آتا ہے کہ سپارہ سیٹ دکھا دیں، کیا کرنا ہے بھائی؟ مسجد میں دینا ہے. ہم نے کس مسجد میں دینا ہے؟ فلاں مسجد میں. جا کر پہلے دیکھ کر آؤ کہ مسجد میں کتنے سپارے سیٹ ہیں، اور اس کے اوپر ذرا دیکھنا کہ گرد کتنے پڑے ہوئے ہیں. تو کئی لوگ دیکھ کر آئے، بولے تو اس کے اوپر تو گرد پڑے ہوئے ہیں، 50 سپارے سیٹ پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا آپ کیا اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہو؟ فائدہ کیا ہوگا تمہیں؟ تو کہا پھر آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا کتنے کا سپارہ سیٹ لینا ہے؟ 1000 روپے کا. جاؤ 1000 روپے کی ایک بوری آٹا لو، آٹا لے کر جس کو تم سمجھتے ہو غریب جا کر اس کو دے دو. اگر کوئی سمجھ میں نہ آئے تو پھر میرے پاس آنا، میں چل کے تمہارے ہاتھ سے دلوا دوں گا. تو لوگ بے پناہ خوش ہوتے ہیں کہ یار تو بڑی زبردست بات ہے، آج تک ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. مسجد میں لا کر سپارے سیٹ کا ٹال لگا رکھے ہیں، کیا ملنا ہے اس سے؟ لوگوں کو اپنے گھر میں 2 سپارے سیٹ پڑے ہوئے ہیں پہلے سے، ایک قرآن پاک پڑا ہوا ہے، ایک سپارے سیٹ پڑا ہوا ہے. لوگوں کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کبھی کبھی نکالتے ہیں، ورنہ وہ بھی کرائے کے ٹٹو بلا کر اپنے گھر میں پڑھواتے ہیں. اب پڑھوا کر ان کو کچھ پیسے دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے. زندگی میں تو ان کو خرچ دینا، ان کے دوا دارو، ان کی ضرورتیں پوری کرنا ہم لوگوں کی دم نکلتی ہے. ایک ماں باپ 10 بچوں کو پالتے ہیں، لیکن جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو 10 بچے مل کر ایک ماں باپ کو پالنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اور جب جاتے ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے تو قبر پہ بیٹھ کے روتے ہیں، منو جا کر گلاب کے پھول ڈال رہے ہوں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ میں بہت بڑے اپنے ماں باپ کے ماننے والا تھا. ایسی اولاد پہ کہ جنہوں نے زندگی میں اپنے ماں باپ کو ترسایا ہے، کپڑے سے، روٹی سے، مکان سے، دوا دارو سے. لعنت ہے ایسی اولاد پہ کہ جو جا کر ان کے قبروں پہ منو پھول ڈال کر اپنے آپ کو دنیا کی نظر میں دکھاتے ہیں. دنیا ہی سے تمہیں جو صلہ ملنا وہی ملے گا، رب کے یہاں تمہارے لیے کوئی صلہ نہیں ہوگا. تو تم خوش نصیب ہو، وہ اولاد خوش نصیب ہے کہ جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں. ان کی طرف تو ایک نگاہ اٹھا کر دیکھو تو حج کا ثواب ملتا ہے. تم اپنے بیوی بچوں کو لے کر نکل جاتے ہو، مرزا جیسے جہلمی کے ان کی تعلیم پر تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہو. سمجھتے ہو کہ ہم نے بہت بڑا حق ادا کیا ہے. کیا انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا؟ تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، پیدا کیا ہے، اذیت اٹھائی ہے، دودھ پلایا ہے، اور پھر اس کے بعد تمہیں بڑا کر کے تمہیں تعلیم و تربیت سے آراستہ کر دیا ہے، اور تم لات مار کر انہیں ذلیل و رسوا کر کے نکل جاتے ہو. سمجھتے ہو کہ تم بہت اچھے مسلمان ہو. لعنتی ہو تم. اور کل قیامت کے دن تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہے اور کہاں تمہیں اللہ تعالیٰ نے جگہ عطا کیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اس لیے میت کے گھر میں 40واں کھانے کے طاق میں نہ رکھیں، کھلائیں، اپنے پیسے سے کھلائیں غربا و مساکین کو. اور کھانا ہو تو جا کے اپنے گھر میں کھائیں. دفن ہو گیا، میت کو دفن کر دیا، جہاں جا کے اپنے گھر میں کھانا کھائیں. وہاں بریانی کے چکر میں نہ بیٹھے رہیں. وہ غربا و مساکین کا حق ہے، انہی کو کھانے دیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.